Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، 3 ایسے وقت کہ جن میں ہمیں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور پھر الحمدللہ اس میں مسلمانوں کی اکثریت تلاوت کلام پاک بڑے ذوق و شوق سے کرتی ہے۔ یقیناً آپ بھی تلاوت کلام پاک کر رہے ہوں گے۔ نیچے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے کہ آپ نے اب تک کتنے پارے مکمل کر لیے ہیں، تاکہ دوسرے بھائیوں کے دل میں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اور پھر کوشش یہ کیجیے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیے، کیونکہ قرآن کریم کا اصل مقصد تو اسے سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ سامعین، اب بعض لوگ کرتے کیا ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس کی تلاوت بھی قرآن کریم کو کھول کر خاموشی سے کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ زبان سے الفاظ تو ادا نہیں کر رہے ہوتے، بس دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ملنا ہے، وہ دیکھنے سے نہیں بلکہ پڑھنے سے ملنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے من قرأ حرفا فلہ 10 حسنات، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ الف لام میم کوئی ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو گویا جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ لہٰذا جو ثواب ملنا ہے وہ زبان سے الفاظ ادا کر کے پڑھنے پر ملنا ہے، دیکھنے سے نہیں ملنے والا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم اٹھایا ہے، اسے سینے سے لگایا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں تو ان چیزوں کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، مگر پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ تب ہی ملے گا جب آپ اس کی تلاوت کریں گے۔ اب تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو زبان سے ادا کر کے پڑھنا، اور پھر اس کی ادائیگی کی کم از کم اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر خاموشی ہو تو آپ خود اپنے کانوں سے یہ سن رہے ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی غلطی ہے کہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ وہ زبان بند کر کے قرآن کریم کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے پر ثواب نہیں ملنا، بلکہ زبان کو ہلانا ہے، حرکت دینی ہے، قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، تب جا کر ثواب ملنا ہے۔ تو سامعین مکرم، اب یہ جانیے کہ 3 اوقات کون سے ہیں کہ جن میں قرآن کریم کی تلاوت کا نہ کرنا بہتر ہے۔ ان میں نمبر 1 پر ہے طلوع آفتاب کا وقت، یعنی کہ جو مکروہ وقت ہے طلوع آفتاب کا، مطلب جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، یعنی کہ جب سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہو، نہ دائیں طرف ہو اور نہ ہی بائیں طرف مائل ہو، یہ بھی تقریباً 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، اس میں بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع نہ کرنا بہتر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب کا وقت، یعنی کہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت سورج کے غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج کے مکمل غروب ہو جانے تک یہ مکروہ وقت ہے، اس میں بھی تلاوت کلام پاک نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں قرآن کریم کی تلاوت کو شروع نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ ان اوقات میں افضل یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر دیا جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، درود پاک پڑھا جائے۔ آخر میں یہ یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ ان اوقات میں تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ ان اوقات میں تلاوت کرنا جائز بھی ہے، لیکن اگر نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ ان 3 مکروہ اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے پھر لکھا ہے کہ سجدہ جو ہے یہ نماز کا ہے، یا پھر سجدہ شکر ہوتا ہے، یا اسی طرح سجدہ تلاوت ہوتا ہے، تو ان مکروہ اوقات میں ان تمام سجدوں سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے
کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہمیں اس لیے سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہونے پائے۔ اس وجہ سے پھر بعض علماء کرام نے لکھا کہ ان 3 مکروہ اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت شروع نہ کرنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ ان اوقات میں بہتر یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر دیا جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، درود پاک پڑھا جائے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو۔